قرآن کریم میں دو اصطلاحی لفظ ہیں، ٹرم اصطلاحی لفظ ہیں دو، ایک ہے مؤمن اور ایک ہے کافر، یہ دو اصطلاحی لفظ ہیں۔ اور کافر کے معنی ہیں لغوی، یعنی ڈکشنری میں کافر کے معنی، عربی ڈکشنری میں کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا، نہ ماننے والا۔ اور مومن کے معنی عربی ڈکشنری میں ہے مان لینے والا، اور یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہیں، مومن اور کافر یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہے۔ کسے کہا جاتا ہے مومن اور کسے کہا جاتا ہے کافر؟ دیکھو دنیا میں سبھی مذاہب تقریباً اللہ کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہوں یا فالٹ کے ساتھ مانتے ہوں، بہرحال اللہ کو سبھی مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اللہ کو نہ مانتا، کہ کمیونزم نہیں مانتا، کمیونزم بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ کمیونزم کوئی مذہب نہیں ہوتے کہ اکنامک آئیڈیا ہے۔ میں مذاہب بیان کرتا ہوں کہ جتنے دنیا میں ریلیجن ہے، وہ کمیونزم یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں، کوئی ریلیجن شاید ہی ایسا ہو کہ صحیح طریقے پر یا غلط طریقے پر اللہ کو نہ مانتا ہو۔ سبھی مذاہب اللہ کو تو مانتے ہیں۔ پھر مومن اور کافر، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ کس کو کہیں گے؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں سمجھو کہ یہ کسوٹی ہے۔ اللہ جو رسول ہر زمانے میں بھیجتے ہیں، ایک زمانے میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں ہمارے حضور کو بھیجا۔ مختلف زمانوں میں اللہ نے اپنے مختلف رسول بھیجے۔ تو جس زمانے میں جو رسول تشریف لائے اس رسول کو مانتا ہے، وہ نہیں مانتا؟ رسول کو مانتا ہے مومن ہے۔ رسول کو اس اللہ کے اس نئے بھیجے ہوئے رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دیکھو معیار اور کسوٹی یہ ہے۔ بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن یعنی اللہ کو ماننے والا اور کافر یعنی اللہ کو نہ ماننے والا۔ پھر ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہندو تو پرمیشور کو مانتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یہ پیپل آف بکس جو ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، کافر کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اللہ کو تو دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں، صحیح غلط جیسا بھی مانتے ہیں۔ مومن اور کافر ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اللہ کا ماننا تو گویا یہ قضیہ مسلمہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو رسول بھیجے ہیں اس رسول کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے تو مومن، نہیں مانتا کافر۔ پھر یہ بھی اس کے ساتھ شرط ہے کہ جو نیا رسول تشریف لائے ہیں اس رسول کو بھی ماننا ہے، اور اس سے پہلے پاسٹ ٹینس میں جتنے رسول اور ان کی کتابیں آ چکی ان سب کو بھی ماننا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے کے کسی رسول کو یا اس کی کتابوں کو نہیں مانے گا وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ابھی وہ آئے نہیں، لیکن جو فیوچر میں آنے والے ہیں ان رسولوں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ مومن بنے گا۔ رسول نہیں، رسولوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جس رسول کا زمانہ ہے اسے ماننا ہے، اس سے گزشتہ جتنے رسول آ چکے، جتنی کتابیں آ چکی انہیں ماننا ہے، جتنے آگے رسول آنے والے ہیں اور کتابیں آنے والی ان کو ماننا ہے، تب وہ مومن بنے گا۔ اور اس رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا تو کافر۔ فیوچر والی بات جو آپ حضرات کے شاید سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں دلیل پیش کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سارے انسان پیدا کیے گئے تھے، اور سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں کیا تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟
قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار پالنہار ہیں۔ ایک تو عہد یہ لیا گیا تھا، ایک عہد اس موقع پر رسالت کا لیا گیا تھا، رسالت کا بھی عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے تیسرے پارے کے آخری رکوع میں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اس آیت کریمہ کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ آخری رسول یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ فیوچر میں جو آنے والے رسول ہیں وہ بھی اگر آ جائیں، جب تک آئیں تو ان کے ایمان لانے کو مطلب، لیکن وہ آ جائیں، کسی نبی کے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور گزشتہ نبیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بڑی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آیت پاک جس پر آج تراویح ختم کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومنین وہ ہیں جو حضور پر اتری ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضور سے پہلے جتنے نبیوں پر وحیاں اتری ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے گزشتہ تمام رسولوں پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ رسالت کا مسئلہ ہے، اس رسالت کے مسئلے پر سارا کا سارا مدار ہے مومن اور کافر ہونے کا۔ جو رسالت کے مسئلے کو مانتا ہے وہ مومن ہے، رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔